یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پر روزے واجب کیے گئے۔ یہ روزے صرف ہم پر واجب نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے واجب ہیں۔ مختلف طریقے تھے روزے رکھنے کے۔ روزہ جو رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کا ریزن بھی اس میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، ممکن ہے، امید ہے کہ روزے کے ذریعے سے تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ صاحب تقویٰ ہونا کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ واجبات پہ عمل کرنا آ جائے اور محرمات سے پرہیز کرنا آ جائے۔ اب ہم جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس پہ ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر واٹس ایپ پہ بھی فوٹو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اپنا فیس رکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ آپ روزے سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے میں نماز پڑھتے ہوئے تو کہہ سکتا ہوں، دعا پڑھتے ہوئے تو کہہ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤں تو پتہ چلے دعا پڑھ رہا ہوں۔ مثلا کوئی ابھی مجلس پڑھتے ہوئے میں اپنی فوٹو ڈالتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بھی پتہ چلے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آپ نہیں بتائیں گے آپ روزے سے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، ایک ایسی عبادت ہے۔ تو پروردگار عالم نے روزے کے ذریعے سے چوتھے امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد فرمایا کہ روزہ، پروردگار عالم نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ روزے کا حق کیا ہے؟ روزے کا احترام کیا۔ رسالہ حقوق کی کتاب کا روزے کا حق ادا کیا۔ کیا حق ہے روزے کا؟ ہمارے ہاتھ ہے وہ بھی روزہ ہے، ہمارے پیر ہیں وہ بھی روزہ ہے، ہماری نگاہیں ہیں وہ بھی روزہ ہے، ہماری زبان ہے وہ بھی روزہ ہے، ہمارا قلب ہے وہ بھی روزہ ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ روزہ 3 طرح کا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا، روزہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا روزہ عام ہے، دوسرا روزہ خاص ہے، تیسرا روزہ خاص الخاص ہے۔ توجہ سنیے گا، اب یہ جو 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ہر جگہ پر آتی ہے، ہر مقام پر آتی ہے۔ پہلا مقام، روزے عام کیا ہے؟ عام روزہ یعنی کامن روزہ۔ اب انگلش میں سن لیجیے، کامن روزہ۔ کامن روزے سے مراد کیا ہے؟ عام روزہ۔ ذرا سا توجہ سن لو بھائی، اگر کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کروں۔ کامن روزہ کیا ہے؟ سحری میں اتنا کھائیے کہ افطار تک چلے، افطار میں اتنا کھائیے کہ سحری تک چلے، یہ کامن روزہ ہے۔ ہم اور آپ جو ہے مطلب ایسا کہ بھائی اپنے کو احساس ہی نہیں ہونا ہے کہ دن بھر ہم کو مینج کرنا ہے، تو اس طریقے سے مینج کرنا۔ دوسرا روزہ کیا ہے؟ وی آئی پی روزہ۔ وی آئی پی روزہ یعنی خاص روزہ۔ خاص روزہ کیا ہے؟ وہ اس قدر استعمال کرتے ہیں غذا کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد وہ صرف شکم کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھوں کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، اپنے پیروں کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اب زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ، گالیاں وغیرہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا گناہ زبان کا ہے غیبت، اپنے مومن بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اچھا یہ غیبت یہ بھی نہیں کہ میں زبان سے کہوں، اب جیسا ایک صاحب آئے ہم نے لکھ دیا، یہ بھی غیبت ہے، اشارہ کر دیا، یہ بھی غیبت ہے، جس کے لیے سورہ حجرات میں کہا کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردار نوچ نوچ کے کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، اس کو نوچ کے گوشت اس کا کھانا، کہا کہ فکرہ تم یقیناً اس سے کراہت کرو گے، اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسے ہی ہے کہ اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتے ہو تو ایسے ہی ہے کہ اس کا مرا ہوا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو۔ کہا غیبت مت کیجئے، یہ روزے دار میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ میں جب بیت الخیمہ میں پڑھا تھا تب بھی عرض کیا تھا کہ 4-5 لوگ افطار سے پہلے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، افطاری ابھی تیار ہو رہی تو ہم لوگ 4-5 بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کچھ نہیں ملتا تو کسی ایک کو اس میں شامل کرتے جو نہیں ہوتا، 4-5 مل کے اسی کی غیبت کر کے ٹائم پاس کر کے افطار تک۔ بھائی یہ افطار سے پہلے ہی افطار ہوگا اگر کسی مومن کی غیبت کی جائے۔
تو یہ زبان کا روزہ. تو پہلا روزہ کیا ہے؟ کامن روزہ، افطار سے سحر، سحر سے. دوسرا خاص روزہ، وی آئی پی روزہ. کیا ہے؟ شکم کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، گناہ نہ ہو. آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل بڑی خطرناک چیز ہے. موبائل ہاتھ میں ہے تو پب جی، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور یوٹیوب اور یہ چل رہا ہے. کیوں؟ کہ اب روزے میں تو کیا کریں؟ آنکھوں کا روزہ. کہا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، اپنی زبان کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، ہاتھوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، شکم کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، قدموں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. یہ وی آئی پی روزہ ہے. توجہ رکھیے، 2 روزے ہو گئے. تیسرا روزہ اصل میں مشکل یہ ہوتی 5-10 منٹ میں ہمارے لیے بہت کم ہو جاتی. تیسرا روزہ ہے وی آئی پی روزہ. یہ کیا ہے؟ خاص الخاص. میں اس کو انگلش میں بول رہا ہوں، خاص الخاص. عام روزہ، خاص روزہ، خاص الخاص روزہ. توجہ سے سنیے گا عزیزو، خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ روزہ ہے، یہ کھانا اس قدر کھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو. یہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے قدموں کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، قدموں کا روزہ، شکم کا روزہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے قلب کا روزہ رکھتے ہیں کہ قلب خدا کی طرف متوجہ نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روزہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ اہل بیت اطہار سے، کربلا سے سیکھا. کربلا سے کیا سیکھا؟ یہ روزہ سیکھا کہ غیر خدا کی طرف قلب متوجہ نہ ہو. بھوکے رہیں گے لیکن حسین کے پیچھے رہیں گے، پیاسے رہیں گے لیکن حسین کے پیچھے رہیں گے. یعنی بھوک و پیاس میں کربلا والوں نے بتایا کہ روزہ اگر سیکھ، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو ماہ رمضان ہے یہ محرم کی تیاری ہے. تم آج بھوکے رہو، پتہ چلے گا کربلا میں کیسے بھوک برداشت کی. آج پیاسے رہو تو پتہ چلے گا کربلا میں کیسے پیاس برداشت کی. تو یہ 3 روزے ہو گئے. تو اس طریقے سے ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے کہ 1-2 روزہ ہمارا اس طریقے سے گزرے کہ ہم نہ ریاکاری اس میں کریں، نہ دکھاوا اس میں کریں، نہ ہمارا واٹس ایپ اس میں آئے. آج کل تو بہرحال اب کہنا نہیں چاہیے کہ ہر چیز میں جو ہے، پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال. تو اس سے پتہ چلے بھائی ہم نے نیکی کی ہے. لیکن ہاں بعض نیکیاں ایسی ہے کہ دوسروں کو راغب کرنے کے لیے اگر ڈالی جائے، جس کو صدقہ علانیہ کہا جاتا ہے، کہ جو آپ دوسروں کو متوجہ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں کہ صاحب ہماری طرف سے بھی یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں. تو یہ روزہ ہے، اور روزہ اس لیے رکھایا گیا کہ آپ تقوی اختیار کریں. ماہ رمضان میں کئی چیزیں ہمارے ذمہ آتی ہیں. سب سے پہلے روزہ رکھا، نماز کی پابندی. کیونکہ اگر روزہ جسم ہے تو نماز روح ہے. نماز روح ہے، اور نماز کو آپ مت چھوڑیے. نماز یعنی اگر آپ دیکھیں گے اٹھا کے کربلا کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں گے، حضرت علی مرتضیٰ، آپ کسی بھی امام کی شہادت دیکھ لیجئے، یا حتیٰ مرثیوں کو سن لیجئے. آپ مرثیہ سنیں گے تو اس میں بھی آپ کو ملے گا. پسران مسلم نے حارث سے کیا مانگا تھا؟ حارث معلوم سے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ فلاں مسلم کیا کہتے ہیں، ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت، ہم کو نماز پڑھنے کی. اہل بیت کے گھرانے میں بچوں نے بتایا کہ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے. حضرت مسلم کو جب دارالامارہ لے گئے پھینکنے کے لیے، حضرت مسلم نے کیا مانگا تھا اپنے قاتل سے؟ نماز. امام حسین علیہ السلام کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، نماز. اب غور کیجئے، جناب سیدہ نے فضا سے یا اسما 2 روایت کیا کہا تھا؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ حجر عبادت، نماز. چوتھے امام خیمے جلنے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ نماز. امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی بہن زینب سے رخصت ہوتے وقت کیا کہہ رہے تھے؟ بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. نماز. اس کے بعد آئیے، چھٹے امام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو اور اپنے بیٹے کو جمع کر کے کیا کہا؟ میرے شیعوں سے کہہ دینا میری شفاعت ان کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں. یعنی آپ اگر ائمہ کا طریقہ اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلے امام سے لے کر، ہاں میں آ رہا تھا اسی پہ، نماز ہے. اور یہ جو عقیل صاحب نے متوجہ کروایا، نماز شب. امام حسین علیہ السلام نے کہا
یا اخت زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام حسین نے بتلایا کہ مجھے میری بہن زینب پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے کہ نماز واجب تو یہ ادا کرے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ میری بہن نماز شب بھی فراموش نہیں کرے گی۔ جلتے ہوئے خیموں کے بعد، چادر لٹنے کے بعد، اپنے بھائی کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد جو نماز شب پڑھے اسے جناب زینب کہتے ہیں، اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اور آپ جب رات میں جاگ رہے ہیں تو نماز شب پڑھیے، طریقے آپ کو ڈیوائن پلس میں موجود ہے، شیعہ ٹول کٹ میں موجود ہے، نہیں تو آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیجئے، میں آپ کو رومن انگلش میں بھیج دوں گا نماز شب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شب برات کے اعمال میں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں نماز شب کا پورا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ 11 رکعت نماز شب ہے، 8 رکعت نافلہ نماز شب پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر پڑھنا ہے۔ طریقہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، نہیں تو حقیر سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو نماز شب پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں نماز شب پڑھیے، اگر امام زمانہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیے۔ دعا تو نماز شب کی بڑی اہمیت ہے۔ دین و دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی کوئی اگر چاہتا ہے تو نماز شب پڑھے۔ نماز شب کی سب سے بڑی، اب میں دیکھیے بھائی یہی ہوتا ہے کلام سے کلام نکل جائے۔ کسی نوجوان، اب میرا سوال ہے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہاں درس بھی ہوگا، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو مجھے بتائیے مولا علی کی تاریخ کیا ہے؟ کوہ مولا علی، کوہ مولا علی کی تاریخ ہے نماز شب، جا کے دیکھ لیجیے کوہ مولا علی کی تاریخ کیا ہے؟ نماز شب۔ شب جمعہ تھا، قطب شاہ کا دور تھا، چوتھے قطب شاہ کا دور تھا، ان کے ایک وزیر ان کے کارندے تھے جن کا نام یاقوت تھا، وہ پہاڑ پر جا کر ہر شب جمعہ عبادت کرتے تھے، تاکہ دیکھیے گا تاریخ، عبادت کرتے تھے اور عبادت کرتے کرتے وہ نماز شب تک پہنچے اور نماز شب پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا کہ نماز فجر کا وقت آ جائے، تب تک تھوڑا سا سستانہ کہتے ہیں نا جس کو، کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے، وہ تھوڑی سی اپنی آنکھوں کو بند کیا، اتنے میں خواب میں دیکھا کوئی آ کے کہتے چلو تمہیں مولا امیر المومنین نے بلایا۔ چلو تمہیں مولا امیر المومنین نے بلایا ہے، علی ابن ابی طالب نے بلایا۔ اچھا یہ پریشان، میرے جیسا گناہگار انسان، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کرا، فوراً اٹھے، چلیے چلیے سرکار، چلے ساتھ میں۔ جا کے دیکھا تو یہ جو مقام ہے جہاں پر نشان ہے وہاں پر مولا کہتے ایسے ہی ہے، وہ ساری کتابوں میں جا کے دیکھیے گا آپ۔ خورشید خاور ایک کتاب ہے، آزاداری در ہند و پاک ایک کتاب ہے جس کو سعید اختر گوپال پوری نے لکھا ہے، اس پہ جا کے دیکھیے، سارا جنگ میوزیم میں موجود ہے لائبریری میں۔ جیسے ہاتھ ٹیک کے سے بیٹھتے ہیں، ایسے ہاتھ ٹیک کے جیسے بیٹھتے، حضرت علی مرتضیٰ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے یہ پہنچے انہوں نے کہا مولا آپ کو میرا سلام ہو، آپ نے مجھے زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے، آپ کو میری جان خوش ہو گئی ہے۔ اور جیسے یہ خوشی کے عالم میں تھے آنکھ کھلی، پریشان کہ میرے مولا کی زیارت ہوئی، اور ایسے ہی عالم میں وہ تلاش کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو پتھر تھا پہاڑ تھا ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہیں کہیں آس پاس کا ہے، ہوتا نہیں کہ منظر ہے جیسے بارگاہ معصومین کے اطراف میں یا پنجتر کالونی کے اطراف میں ایسے ہی منظر معلوم ہو رہا ہے۔ اب وہ تلاش کرنے لگے تو ان کو وہ پتھر نظر آیا، وہ اپنے بادشاہ کو لے کر آیا، کیا یہ مجھے میرے مولا نے زیارت کا شرف دیا، اور صرف شرف عطا نہیں کیا بلکہ زیارت کی نشانی بھی چھوڑی ہے، جو پنجہ موجود ہے۔ تو یہ پنجہ کس وجہ سے ہے؟ نماز شب۔ یعنی آپ غور فرمائیے، نماز شب کی وجہ سے امیر المومنین نے کہا کہ تم ہمارے لیے اٹھتے ہو، آج ایک دن ہم تمہارے لیے آتے ہیں، اس کو نماز شب۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مولا علی جائیے، جب آپ جا کے وہاں پہ علی علی آواز دیتے ہیں، کمال یہ نہیں کہ میں علی کہوں، کمال یہ ہے کہ وہاں سے غلام کی صدا آ جائے، ہاں تم میرے غلام ہو، آؤ میں تمہیں۔ تو نماز شب کی یہ اہمیت ہے جس کی طرف متوجہ کروایا ہمارے دوستوں نے، تو غور فرمائیے گا۔ اس کے بعد نماز شب کی اہمیت ہے۔ آپ روزہ جب رکھیے گا تو روزے کی نیت آپ آج جیسے 29 ہے، اگر آپ 29 کی رات میں ہی نیت کرنا چاہتے ہیں تو تمام آخر رمضان تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔
یعنی اگر آج میں نیت کروں کہ میں پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھوں گا تو کافی ہے، روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نیت کا وقت ہے وہ نیت کا وقت کیا ہے؟ زوال سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سحر کرتے وقت ہی آپ نیت کر لیں کہ آج پہلی رمضان کا میں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. دوسری بات یہ ہے، اور روزانہ ریپیٹ کرتے رہیے. اگر پہلے آپ نے کر لیا تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حالت احتضار میں یعنی آپ کو اختیار ہے آپ روزانہ نیت کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں سو رہا تھا، میں نہیں اٹھا تو کہا کہ میں نے پہلی شب میں پورے روزوں کی نیت کر لی تھی، اس لیے کافی ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہے. دوسرا جو بہت بڑا سوال ہے، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، پانی نہانا. آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اور جب چاہے تب نہا بھی سکتے ہیں. نہ 11 بجے سے پہلے نہ 11 بجے کے بعد، 12 بجے سے پہلے 12، آپ جب چاہے تب آپ نہا سکتے ہیں. اور اگر غسل واجب ہوا ہے دن میں تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر عمدن غسل واجب ہوا ہے تو روزہ بھی باطل ہوتا ہے اور کفارہ بھی لگتا ہے. توجہ رکھیے گا. یعنی جو 15 سال سے اوپر ہے اگر وہ سو رہے تھے اور ان پر غسل واجب ہوا تو صرف غسل کرنا واجب ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. روزہ باطل ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ روزہ باطل ہونے والی چیزیں ہیں کھانا اور پینا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. اور اس میں بہت چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں. گوشت پھنس گیا تھا، مثلا مان لیجیے کہ یہاں پہ کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، ٹماٹر کا دانہ پھنسا ہوا تھا، اب اس کو آپ نے نکالا کہ اس سے بھی روزہ باطل ہے، اس کو تھوکیے. گوشت پھنسا ہوا تھا، نکالا کہ نہیں، اس سے بھی روزہ باطل ہے، اب اس کو بھی تھوکیے. اور کوئی چیز آپ نے اٹھا لی اور کھا لی، جیسے ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے، جو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، غلطی سے آپ نے کھایا، اتر گیا، فوراً آپ کو یاد آ رہا ہے آج تو پہلی رمضان تھی، میں روزہ تھا. اس کے بعد مت کھائیے، اس کے بعد مت کھائیے. اس کے بعد آپ نے کہا اب تو ٹوٹ ہی گیا. نہیں ٹوٹا ہی کہا بھائی، آپ نے تو غلطی سے کیا تھا نا. یہ آپ جو دوسرا لقمہ اٹھا رہے یہ آمدن ہے، یہ دوسرا لقمہ آمدن ہے، تو دوسرے لقمے میں احتیاط کریے. اکثر و بیشتر ہوتا ہے پہلی اور دوسری رمضان میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیاس لگے، اب فوراً کے پانی پی، ارے میں تو روزہ ہوں. فوراً رکھیے اور اللہ سے استغفار کریے اور روزے کو کنٹینیو کریے، کمپلیٹ کریے. اس کے بعد کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، جماع کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، ہم استری کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور گرد و غبار کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اینیما لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات، واٹس ایپ اور ٹویٹر کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. جیسے اقوال نہیں ہے، مثلا مان لیجئے آج اگر تم نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اچھی بات ہے. آپ نے کہا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بھائی یہ تو آپ کی بات ہی، آپ کی بات ہی، آپ کی بات ہی. جیسا ابھی سبھی صاحب نے کہا نماز شب کی وجہ سے، نماز شب کی وجہ سے ہی جنت میں جاتے ہیں. بولے بھائی یہ تو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے. ارے حضرت علیہ السلام کا کیا ہے قول؟ آپ نے اسی کو فارورڈ کیا، کہا کہ یہ نسبت آپ حضرت علی علیہ السلام کی طرف نہیں دے سکتے. یا کوئی بھی میری بات ہے، مثلا عسکری صاحب نے بیان کیا، آپ نے اس کو یہ واٹس ایپ بنایا اور حضرت علیہ السلام، نہیں، جھوٹی نسبت اہل بیت کی طرف نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. غور سے سنیے گا. اگر آپ کو حدیث بھی آتی ہے تو آپ فارورڈ مت کریے، بولیے بھائی میں کیوں بلا وجہ کے اس میں پھنسوں. لکھ کر اشارے سے بھی آپ جھوٹی نسبت اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اہل بیت کی طرف نہیں دے سکتے. تو اب ذرا سمجھیے، جب ایک حدیث کی نسبت اللہ اور رسول و اہل بیت کی طرف نہیں دی جا سکتی تو پوری شریعت جھوٹی کیسے نسبت دی جا سکتی؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پڑھنے لکھنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. جب اردو کو ہی فارورڈ نہیں کیا جا سکتا تو وہ حضرات جن کو عربی نہیں آتی ہو وہ کیسے فارورڈ کریں گے؟ تو جو رکھیے گا تو ترجمہ. اور اس کے بعد یہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، جماع کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، انیما لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، ہوکنا جس کو کہا جاتا ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، جماع کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، گرد و غبار کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے اوپر غسل جنابت ہے، 15 سال کا ہو گیا، میرے اوپر غسل جنابت ہے، اب رات میں اٹھا تو غسل جنابت واجب تھا، اب اس لیے میں نہیں نہا رہا ہوں، کیسا نہ ہو بھائی، کیا بولتے ہیں لوگ؟ یہ کچن کے لیے جو لیڈیز رہتے ہیں ان لوگ کو دھواں زیادہ کھانا پکائے، گرد و غبار جیسے آٹا اگر آپ کا جو ہے نا تیز پہنچا اور حلق تک آ گیا، وہ بھی آمدن، یعنی اگر غلطی سے آگے کوئی مشکل، ہر چیز میں آمدن ہے، ابتدا سے آخر تک آمدن جنابت ہونا، آمدن جماع کرنا، آمدن فلاں، آمدن قے کرنا بھی آمدن، قے کرنے سے روزہ باطل ہونا لیکن آمدن.
ڈال کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نکالنا چاہتا ہوں، بھائی آمدن کر رہے ہیں آپ، روزہ باطل ہے آپ کا، اور اس میں کفارہ بھی لگتا ہے، وہ آپ بعد میں سوال کیجئے کیونکہ وقت نہیں ہوتا۔ آمدن یہ چیزیں کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور جس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ پر غسل جنابت واجب ہے تو شرمانا نہیں ہے کہ میرے اوپر غسل جنابت واجب ہے، اٹھ کے نہائیے بھائی۔ اذان صبح تک اگر اسی حالت میں رہتے ہیں تو روزہ باطل ہے۔ اذان صبح سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بعد روزہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پہلی رمضان کا چاند دیکھیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور صدقہ نکالیں اپنی جانب سے، مرحومین کی جانب سے بھی، اپنے مرحومین کی جانب سے بھی صدقہ نکالیے اور کسی مستحق تک پہنچا دیجیے۔ اور ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی بڑی تاکید ہے، تو لہٰذا کوشش کیجئے جیسے ہم پہلے کرتے تھے ویسے ہی اپنے مرحومین کو فراموش مت کیجئے، کیونکہ پہلی رمضان حدیث میں ہے، یہ بحر الانوار کی حدیث ہے کہ پہلی رمضان سے پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم توبہ کے دروازے کو کھولتا ہے، جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، جس کا درمیان وسط مغفرت ہے، اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی پورا ایک پیکج ہے جو ماہ رمضان میں رکھا گیا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تلاوت قرآن، ماہ رمضان میں ویسے بھی ہے، ماہ رمضان میں، اور میں نے اس سے پہلے شاید جمعرات کو عرض کیا تھا جب آپ پوچھ کے گئے تھے، تو ہم نے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ ہر شب جمعہ ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں تک آئیں، اور اپنے رشتہ داروں سے وہ لوگ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے توبہ و استغفار کیا جائے، ہمارے لیے جو ہے خیرات کیا جائے، صدقہ کیا جائے۔ جب انہیں صدقہ خیرات بھیجا جاتا ہے، ان کی جانب سے ہدیہ کیا جاتا ہے، تو پروردگار عالم ایک ملک کو حکم دیتا ہے، ملک دشت میں سجا کر اس کو لے جاتا ہے اور صاحب قبر کو سلام کرتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے اے صاحب قبر تم پر ہمارا سلام ہو کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور اتنا نور اس سے ساتھ ہوتا ہے کہ آسمانوں تک وہ نور پہنچتا ہے۔ کس بات کا نور ہے؟ کہ فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ہدیہ، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تحفہ کیا ہے؟ ایصال ثواب میں قرآن کی تلاوت، ایصال ثواب میں کسی مسکین کی مدد، ایصال ثواب میں خیرات، ایصال ثواب میں صدقہ، ایصال ثواب میں مجلس عزا کا انعقاد کرنا، ایصال ثواب میں نماز وحشت کا پڑھنا۔ جب یہ کیا جاتا ہے تو ملک کان میں سجا کر نور ساتھ ہوتا ہے، صاحب قبر کے پاس لے جاتا ہے۔ صاحب قبر جب آتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اتنا نور ساتھ ہوتا ہے، صاحب قبر اس کو لے کر جب قبر میں جاتا ہے تو اتنا نور ہوتا ہے کہ قبر بھی منور ہو جاتی ہے اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور صاحب محمد، یہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، اس لیے کہ وہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا تمہارا کام ہے، خیرات کرنا تمہارا کام ہے، صدقہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو ماہ رمضان میں فراموش نہ کریں، اس لیے کہ پروردگار عالم افطار کے وقت کئی لاکھ انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حکم ہے جب آپ افطار کریں تو دعا کریں زیادہ تر، اپنے لیے بھی اپنے مرحومین کے لیے بھی، کیونکہ افطار کے وقت روزے دار ایسی حالت میں ہوتا ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، بے چینی بھی ہے، تڑپ بھی ہے۔ ایسے عالم میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو یقین جانیے ہم پکارے نہ پکارے، جسم کا ایک ایک اعضا پکارتا پروردگار میں تیرے لیے روزہ تھا، کیونکہ اس وقت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آپ ہے اور پروردگار عالم ہے۔ پروردگار میں تیرے لیے روزہ تھا، میری یہ دعا قبول کر لے۔ اور دعا کے لیے حکم یہ ہے کہ دست جمی دعا کی جائے، یعنی کچھ لوگ بیٹھ کے دعا کریں، اور اس لیے دعا کریں ہو سکتا ہے میری بات میں تڑپ نہ ہو، آپ کی بات میں تڑپ نہ ہو، لیکن جب اتنے لوگ بیٹھتے ہیں تو کوئی ایک ہوگا جو اللہ کو دل سے پکارے گا۔ تو حدیث میں یہ چھٹے امام کی حدیث یہ، جب وہ شخص اللہ کو پکارتا ہے پروردگار عالم اس پر نظر کرتا ہے، وہ بندہ مجھے دل سے پکار رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ جتنے ہیں ان سب کی دعا کو قبول کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن اس میں موجود ہے، ایک بندے مومن اس میں موجود ہے جو اپنی آنکھ سے آنسو بہا کے مجھے پکار۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی زبان پہ تو ہمارے ہیں لیکن دل کے حالات بھی تو جانتا ہے، اور اتنے مومنین ہیں ان سب کی دعا قبول فرما۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے طفیل میں ہماری سب کی دعا قبول فرما، کوئی ایک تو ہوگا جو تجھے پکار رہا ہوگا۔
تو کوشش کیجیے اپنے مرحومین کو یاد کیجیے اور تلاوت قرآن. بس ختم کر رہا ہوں. تلاوت قرآن کے لیے یہ ہے کہ باجی امام کا ارشاد ہے اور ائمہ علیہ السلام کا، معصومین کا ارشاد، ہر چیز کی ایک بہار ہے، ایک موسم ہے، اور قرآن کا موسم اور بہار ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن ضابط حیات سکھاتی ہے، قرآن زندگی کا اصول بتاتی ہے، قرآن شفا ہے. اگر سورہ رحمان کوئی صبح اور شام پڑھے تو پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے، میری بات ہے، اہل بیت کے صدقے میں ہر مرض سے شفا عطا فرمائے گا. سورہ رحمان نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ہاں یہ ہے کہ آپ رمضان میں قرآن پڑھیے. ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. رمضان میں قرآن، آپ اگر قرآن ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو 600 پیجز کا ہوتا ہے، 600 پیجز کا. 600 پیجز کو آپ ڈیوائڈ کریں 30 میں تو 20 پیجز پر ڈے پڑھتے ہیں، 20 پیج روزانہ. 20 پیج کو ڈیوائڈ کیجئے کتنے میں؟ 5 میں. تو کتنے ہوں گے؟ 4 پیج ایک نماز پہ. 5 پہ آپ ڈیوائڈ کیجئے 20 پیجوں کو. 4 into 5 is equal to 20. 4 پنجے 20 نا بھائی، 4 پنجے 20. 4 پیج ایک نماز پر، یعنی ہر نماز کے بعد اگر 4 پیج پڑھا جائے تو پورے رمضان میں آپ یہ قرآن ختم کر سکتے ہیں. یعنی بڑی آسانی سے. اگر ہم فجر کے بعد 4 پیج پڑھیں، 4 پیج بھی نہیں ہوں گے، وہ 2 ورق ہوں گے بیک ٹو بیک، ادھر 2 پیج ہر نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد 2 پیج، ظہر کی نماز کے بعد 2 پیج، عصر کی نماز کے بعد 2 پیج، مغرب کی نماز کے بعد 2 پیج، عشاء کی نماز کے بعد 2 پیج. اگر آپ ایسا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 600 پیجز 5 نمازوں میں پڑھیں گے تو 20 پیجز ہوں گے. 20 پیجز کو انٹو کریں گے 30 سے تو 600 پیجز ہوں گے. اس طریقے سے آپ کو زیادہ بار بھی نہیں پڑے گا اور قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں. اور قرآن کو ماہ رمضان میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے تو اپنی رحمت کے چشمے بہائے ہیں. جو ایک آیت پڑھے گا اسے ایک مکمل قرآن کا ثواب عطا کیا. ایک آیت پڑھے گا تو قرآن کا ثواب. اور کوشش کرو بھائی ماہ رمضان میں قرآن پڑھو، کم سے کم کھولو قرآن. یعنی قرآن کا کھلنا ہی باعث رحمت ہے. سورہ رحمان صبح شام پڑھنے سے انسان کا جسم سائیکولوجی بیماری نہیں ہوتی. آج کل سائیکولوجی بیماری بہت ہونے والی ہے. یعنی کورونا کے بعد جو آئے گا معاملہ، اس میں ماہر نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ سائیکولوجی مریض بہت ہوں گے. ایک ہی در و دروازہ دیکھتے دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں بندہ. اس سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریے. کیوں؟ ذہنی سکون اگر کسی سے ملتا ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے. یعنی آپ اگر قرآن پڑھیں گے نا، اور قرآن کی ایک سب سے اچھی بات کیا ہے، بہرحال ختم کر رہا ہوں. قرآن کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ جب بھی پڑھیے آپ کو نیا دکھائی دیتا ہے. آپ جب بھی پڑھیے آپ کو نیا دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ کو پرانا نہیں لگتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. اس لیے قرآن. اور سورہ یاسین روزانہ ایک بار پڑھیے اور امام زمانہ کو ہدیہ کیجیے. امام زمانہ کو ہدیہ کیجیے. دنیا و آخرت کے ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے امام زمانہ سے رابطہ اگر پیدا کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت سے رابطہ پیدا کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، شفا حاصل کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے، اپنے مرحومین کی مغفرت کروانی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، راہ مستقیم حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، شفا حاصل کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، ذہنی سکون حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے، قلبی سکون حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے. اور اتنا بہترین ماحول ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے. نہیں بھی اگر آتا ہے تو کم سے کم اس کو لگائیے، سنیے. وہ سننا ہی پروردگار عالم اتنا اس کا کرم ہوگا کہ اس کے سننے کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی. اور سب سے اہم یہ ہوگا، اور ایک میں روایت عرض کر دیتا ہوں میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، بھائی اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. بھائی آگے جو مسائل ہوں گے وہ آپ لوگ پوچھیے گا، چونکہ ہم لوگ کا ایسا ہے کہ بولنا شروع کریں تو پھر وہ نکلتے رہتا ہے معاملہ، تو اسی پہ ختم کر دو. یہ قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ ملائکہ کی نظر میں، اہل آسمان کی نظر میں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کی نظر میں آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. یعنی وہ گھر الگ سے
मलाइका को दिखाई देता है। वाह, वाह, और ये कहा जाता है ये घर क्यों चमक रहा है सितारे की तरह, का इस घर में तिलावत कुरान की जा रही है, बहुत खूब, बहुत इस वजह से ये घर चमक रहा है। तिलावत कुरान कीजिए। और कुरान की इतनी अहमियत, बस इसी पे खत्म है, कुरान की इतनी अहमियत क्यों है? कभी करबला को आपने देखा? करबला का पैगाम कुरान है, करबला का मैसेज कुरान है। देखिए करबला जो है ना, आप कहेंगे साहब कुरान है तो सिर्फ क्या करबला कुरान के लिए हुई थी? नमाज है क्या करबला सिर्फ नमाज के लिए हुई थी? विलायत है क्या करबला? करबला एक मुकम्मल पैकेज का नाम है, करबला एक मुकम्मल पैगाम का नाम है। हमको वहां से एक एक चीज उठानी है, जैसे सारे कायनात के फूल लाके इमाम हुसैन ने करबला में जमा कर दिए। जो खुशबू चाहिए तुम्हें आओ करबला से मिलेगी, जो दर्द चाहिए तुम्हें। करबला क्या है? पैगाम है। आप अजान देना शुरू कीजिए, करबला आएगी। किसने अजान दी? हजरत अली को। आप नमाज कहिए, करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपका इत्तेहाद, करबला 72 है मगर मिले हुए, ठीक है। अगर आप कहेंगे इताअत, करबला 72 है लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे। वफा, करबला। शुजाअत, हबीब बिन मज़ाहिर बूढ़ा भी है, वही शुजाअत है, और 6 महीने वाला बच्चा है तो वही शुजाअत है। ये करबला है। हर पैगाम करबला से मिलेगा। तो बहरहाल एक एक पैगाम हम करबला से लेते। कुरान का पैगाम करबला कैसे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया, सर नौके नेज़ा पे बुलंद है। मुझे इतना बताओ कि इमाम हुसैन के लम्हाए जख्मी से क्या आवाज आ रही थी? लोग कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लम्हाए जख्मी से तिलावत कुरान की सदा। इमाम हुसैन ने बताया हमारे सर और तन को जुदा कर सकते हो लेकिन हमको और कुरान को जुदा नहीं कर सकते। तो कुरान से इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को है, लेकिन यही सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम